علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹری اینڈ بیک گراؤنڈ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ امپیکٹ آف اسلام۔ سب سے پہلے ہم اس کے میننگز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی ہے کیا۔ دا ورڈ آئیڈیالوجی از کمپوزڈ آف ٹو گریک ورڈس آئیڈیو اینڈ لوگوس۔ اٹ لٹرلی مینس دا سائنس اور اسٹڈی آف آئیڈیاز۔ سو اسٹوڈنٹس، دو قومی نظریہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا بنی نوع انسان کا اس دنیا میں آ کر آباد ہونا۔ اسلام کے بنیادی عقیدے کی روح سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سچے مذہب اسلام پر پیدا کیا۔ اس حوالے سے حضرت آدم ملت اسلامیہ کے پہلے فرد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کی اولاد میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین حق کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ اسلام کو ماننے والا ہوگا اور دوسرا اسلام سے انکار کرنے والا ہوگا، اور یہی دو الگ الگ قومیں کہلائیں گی۔ دین کی بنیاد پر تمام انسانوں کو دو قومی سمجھنا ہی دو قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر قدم رکھتے ہی پڑ گئی تھی۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا مسلمان ملت اسلامیہ کا فرد اور ایک جداگانہ قوم کا حصہ ہے۔ لہٰذا اسٹوڈنٹس، براعظم کے مسلمان بھی ابتدا ہی سے ایک الگ قوم تھے اور ان کو اپنے جداگانہ قومی تشخص کا احساس بھی تھا، وگرنہ وہ کبھی کے ہندو قوم میں جذب ہو گئے ہوتے۔ اس صدی میں بعض ایسے اسباب پیدا ہو گئے تھے کہ جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے احساسی تشخص کو اجاگر کیا، اور اسی جداگانہ تشخص کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک آزاد اسلامی ریاست کا مطالبہ کیا۔ تو اسٹوڈنٹس، 3 مارچ 1941 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، ایک قوم کو رہنے کے لیے علاقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محض بار بار یہ کہنے سے کیا حاصل ہے کہ ہم ایک قوم ہیں؟ قوم ہوا میں نہیں رہ سکتی، قوم زمین پر رہتی ہے۔ اس زمین پر اس کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ قوم کے مخصوص علاقے میں آزاد مملکت چاہیے، اور آپ یعنی مسلمانان ہند بھی تو یہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جب تک مسلمان براعظم میں تخت و تاج کے مالک رہے تو انہیں کبھی بھی اپنی بقا کی فکر نہ ہوئی، لیکن مغلیہ خاندان کے دور میں اکبر بادشاہ کے دین الہی سے ملت اسلامیہ کے ہندو مت میں جذب ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے اور دین الہی کو موت کے گھاٹ اتارا۔ دوسرا خطرہ مغلوں کے دور زوال میں پیدا ہوا، جب مسلمان حکمرانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مرہٹوں نے رام راج قائم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے۔ اسی دور میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سامنے آئے۔ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے اور مرہٹوں سے نبرد آزما ہونے کی دعوت دی، اور دوسری طرف نجیب الدولہ روہیلا سردار کو افغانیوں کا ساتھ دینے پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں پانی پت کی تیسری لڑائی جو 14 جنوری 1761 میں مرہٹوں کو شکست ہوئی۔ اس طرح مسلمانوں کا دور حکومت مزید ایک صدی بڑھ گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، دو قومی نظریہ اسی دن حقیقت بن گیا تھا جب پہلے مسلمان نے براعظم میں قدم رکھا اور یہاں پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ ہندوؤں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی جداگانہ تشخص کھوئے بغیر انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو جوگیوں اور بھکتوں نے بھکتی تحریک کے ذریعے وحدت ادیان کا پرچار کیا۔ ان سب کوششوں کا مقصد مسلمانوں سے ان کا جداگانہ تشخص مٹانا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم تشخص کو مٹانے کی سب کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ مسلم کارواں کو ہر دور میں قائد ملتا چلا گیا۔ اسی طرح جنگ آزادی 1857 سے قیام پاکستان 1947 تک تحریک پاکستان کا سفر طے ہوتا چلا گیا۔ اس ارتقائی دور کو جن مخالف اور موافق حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا، تو اسٹوڈنٹس چند ایک کی یہاں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ آزادی کے بعد مسلم تشخص کس طریقے سے ہوا۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں پر بڑا نازک وقت آ گیا اور انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی۔ اس لیے وہ اس کو اتنا دبانا چاہتے تھے کہ وہ اپنی شاندار ماضی کو بھول کر ناسازگار حالات میں کھو جائے۔
تو دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کیا کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس نازک دور میں سر سید احمد خان میدان میں اترے. انہوں نے انگریزوں کو غلط فہمیاں دور کرنے کی کوششیں کی. رسالہ بغاوت ہند لکھ کر ثابت کیا کہ جنگ آزادی ہندوؤں نے شروع کی. مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے. تو دونوں قومیں برابر کی حصے دار ہیں، اس لیے مسلمانوں سے اناد مناسب نہیں. تو اسی دور میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے مخالفت میں کئی جارحانہ تحریکیں شروع کی، جن میں آریہ سماج گو رکشا سبھا بنائی، جس کا بظاہر مقصد گائے کا تحفظ تھا، لیکن در پردہ اس کی آڑ میں گائے کو بچانا اور مسلمانوں کو ذبح کرنا تھا. تو اسٹوڈنٹس آریہ سماج نے شدی کی تحریک چلائی، جس کا نعرہ تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے. اس تحریک نے مسلمانوں کو باور کرایا کہ وہ ہندو بن جائیں یا ہندوستان چھوڑ دیں. تو لہٰذا اسٹوڈنٹس مسلمان زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنے پر مجبور ہو گئے. سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیم کے سہارے کھڑے کرنے کی کوشش کی. تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کی اور انہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے قانونی جدوجہد کی راہ پر لگایا. تو اسٹوڈنٹس اسی دور میں اردو ہندی تنازع بھی شروع ہوا. یہ 1867 میں ہندوؤں نے اردو ختم کر کے ہندی نافذ کرنے کی کوشش کی. سر سید احمد خان اس نتیجے پر پہنچے کہ آج ہندو مسلمانوں کی زبان کو برداشت نہیں کر رہا تو کل یقیناً وہ مسلمانوں کے وجود کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اس مسئلے پر انہوں نے مسلمانوں کو الگ قوم قرار دیا اور ان کو سامنے لانے کی کوششیں شروع کر دی. تو اسی میں اسٹوڈنٹ سید امیر علی براعظم کے پہلے مسلمان لیڈر تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی سیاسی جماعت کی ضرورت کو سب سے پہلے محسوس کیا اور ان کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا. 1877 میں سینٹرل محمڈن نیشنل ایسوسی ایشن قائم کی، جس نے ربیع صدی تک مسلمانوں کے سیاسی پلیٹ فارم مہیا کیے. اسٹوڈنٹس ایک انگریز اے او ہیوم کی سرپرستی میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ براعظم کی سب قوموں کی نمائندہ جماعت ہے. کانگریس نے سادہ جمہوریت کے تحت انتخابات کا مطالبہ کیا، جس میں مسلمان ہمیشہ کے لیے محروم اقلیت بن کر رہ جاتے. سر سید احمد خان نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنے کی تلقین کی. تو اسٹوڈنٹس مسلم مخالفت میں کئی ہندو جماعتیں وجود میں آ گئیں. ان میں سے ہندو محاسبہ سب سے آگے تھی. دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کانگریس کو اپنی گرفت میں لیا اور اس نے ہندو مسلم اتحاد ناممکن بنا دیا. تو اسٹوڈنٹس 1906 میں مسلمانوں کا ایک وفد شملہ میں لارڈ منٹو سے ملا اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا. مسلم زعما نے محسوس کیا کہ اب ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ قائم ہوئی، جس نے تحریک پاکستان میں ایک اہم رول ادا کیا. 1909 میں شملہ وفد نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، جسے منٹو مارلے اصلاحات 1909 میں تسلیم کر لیا گیا. یہ پہلا موقع تھا کہ انگریز نے دو قومی نظریے کو قانونی طور پر تسلیم کر لیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوا اور اس میں کانگریس نے بھی مسلمانوں کی جداگانہ انتخابات کا اصول تسلیم کر لیا. اس طرح انگریز کے بعد ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کر لیا. تو اسٹوڈنٹس نہرو رپورٹ مسلمانوں کو ایک الگ قوم کی حیثیت سے کوئی اہمیت نہ دی گئی. کانگریس نے متعصب ہندو مذہبی جماعتوں کے ہم نوا بن کر مسلمانوں کو اپنے الگ تشخص سے دستبردار کرنے کا پروگرام بنایا. اس سے مسلمانوں میں قومی تشخص کی حفاظت کے لیے پہلے سے کئی زیادہ جوش و جذبہ پیدا ہو گیا. قائد اعظم نے مسلم قوم کے تحفظ کے لیے 14 نکات پیش کیے، جو کہ 1929 میں تھے. کانگریس جس نے میثاق لکھنؤ کو پس پش ڈال دیا تھا، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات سے کسی طرح اتفاق کر سکتی تھی. اسی طرح نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کو اپنی راہیں الگ کرنے پر مجبور کر دیا. اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سالاباد کی صدارت کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک الگ قوم کا، ایک الگ وطن کا تصور کیا. انہوں نے ثابت کیا کہ ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہی ایک اسلامی ہندوستان کا قیام عمل میں لایا جائے. اسٹوڈنٹس چودھری رحمت علی نے 1932 میں علامہ اقبال کے مسلم ریاست کے تصور کو پاکستان کا نام دیا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہ تھا اور
نہ ہی اس میں بسنے والے لوگ ایک قوم رہے ہیں۔ اس لیے بر اعظم کو تقسیم کر کے مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل پاکستان بنا دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس، اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام زندگی کے تمام شعبوں پر، زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں مکمل ہدایت و رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق ذاتی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر ہی مسلم قوم کا نظریہ حیات ہے، اور یہی حقیقت نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ نظریہ پاکستان ایک عقیدے اور نسب العین کا نام ہے۔ یہی عقیدہ بلا شک و شبہ اسلام ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، تحریک قیام پاکستان کے غرض و غایت بر اعظم میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام ہے جس میں وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کی روشنی میں بسر کر سکیں، جہاں وہ اپنی مخصوص تہذیب و تمدن کو پروان چڑھا سکیں اور ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اسلام اور پاکستان میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو ہم مختصر اگر اس کی بات کریں تو یہی ہے کہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہی کا دوسرا نام ہے۔ So students, the creation of Pakistan was unique in the sense that it was based on ideology which sought its root from the religions of Islam. So students, the famous slogan was, Pakistan ka matlab kya, la ilaha illallah. It became the courier of the freedom movement and the basis of Pakistan. Okay, thank you students.